بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے جزان محترم کچھ صفات بتائیں۔ امام کا خطبہ جو خطبہ حمام جو متقین کی صفات بیان کر رہا ہے، بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ حمام، یہ جس کا نام حمام تھا اس لیے خطبے کا نام حمام ہے۔ صفات جو مولا نے بتائیں وہ برداشت نہیں کر پایا، کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جب متقین کی صفات بیان کر رہے تھے اس کا انتقال، حتیٰ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ہے، ان کا مرقد ہے، توحید کا پہاڑ جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ نجف میں شروع میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم آ رہا ہے اور ایسا جا رہا ہے جیسے اپاہج ہے۔ اچانک سے اس کو دیکھا اور وہاں پہ جو لوگ روڈوں میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نجف میں روڈوں میں جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھا ہوتا، تو اس سے آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اس کو میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یعنی صحیح تھا، اس کی ٹانگیں وانگیں بالکل صحیح تھی، مگر یہ بھی کیسے کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ جو سڑکوں پہ نجف میں چیزیں بیچ رہا ہے اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی۔ یہ ہے نجف کہ جس کی فضا میں علم ہے، یعنی روڈ پہ بیچنے والا خطبہ متقین کی عبارتیں پڑھ رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی متقی بنتے ہیں۔ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے۔ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ وہاں سے جب درس سے کوئی نکلتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، درس ایسا ہے۔ درس کس کا ہے؟ نجف کا والی درس۔ خود ملا حسین کلی ہمدانی کہتے ہیں جب میں زیارت پہ جاتا تھا مولا کی تو، اور جب واپس آتا تھا ابا اوڑھ کے آتا تھا۔ کیوں؟ کہ مولا کی زیارت میری باطنی آنکھ کھول دیتی تھی، صرف زیارت۔ ایسا مقدر سردبیلی کو عالم دین نے خواب میں دیکھا، امام کے صحن میں باہر نکل رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے۔ کہا مقدر سردبیلی وہ کہ جن سے امام زمانہ کی کتنی ملاقاتیں ہیں، خط ہیں امام زمانہ کے، امام زمانہ ساتھ بیٹھے ہوئے مقدر سردبیلی کے سواری میں اور تعریفیں پوچھ رہے ہیں، سنا مقدر سردبیلی بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ نہیں، عام سا آدمی ہے۔ اس مقام پر مقدر سردبیلی وضو کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں۔ کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ وہ مقدر سردبیلی جب دیکھا کہ نور بدن سے ٹپک رہا ہے، عالم نے پوچھا یہ سب کہاں سے ملا؟ امام علی کی زری کی طرف اشارہ کیا، سب ادھر سے ملتا ہے، باب علم۔ باب علم ہے۔ ہم نے کتنا علم لیا ظالموں؟ امام نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ وہ ساری چیزیں جانے محترم وہ تبھی ملیں گی جب آپ مانگیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے، ان کے آپ ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جانے محترم معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے کہ آپ بولیں دنیا کے معاملات ہے کچھ نہ، جانے محترم قسیم النار فی الجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، جس کے اعمال میزان ہیں تمام ایمان والوں کے۔ خوب یہ تو ہم تعصب کے اندر عجیب طرف چلے گئے ہیں، تعصب کے اندر ہے نا، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، ہم اسی اس میں لگے ہوئے ہیں، ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے، ہم امام کو درک نہیں کر پا رہے، نہ ان کی تعلیمات کو درک کر پا رہے ہیں، نہ ان کی تعلیمات کو معاشرے کو دے رہے ہیں۔ آپ منقبتوں کے اشعار دیکھیں، منکر علی منکر یو، بھائی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک قدم اوپر آئیں۔ امام علی میں جاذبہ ہے، کیوں آپ امام علی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ یعنی جس کی صفت بیان کر، اس صفات بیان کر رہے ہیں اس کی۔ خود رسول خدا کے کلام میں، خود رسول خدا ہزاروں تو وقت نہیں ہے، میں خود رسول خدا کی کتنی حدیثیں مولا کائنات کے لیے، کتنی حدیثیں کہ آپ سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں امام کے لیے بات کی گئی ہے جب قضاوت کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، کہ جب لوگ شجاع نہیں ہوتے تو خوف رکھتے تھے۔ رسول خدا اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ، سارے قبیلے، ایک قبیلہ قریش قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ڈرتے تھے یہ سب، ایک بنی ہاشم سے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے؟ آ کر ورغل آیا، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو،
تاکہ پھر جب رسول پہ حملہ کرو، تاکہ تم اتنے قبیلوں سے کون سے ایک قبیلہ تم سے لڑے گا؟ اتنی پلاننگ، اتنی اسٹریٹجی کر کر سب کو جمع کیا، اور رسول خدا کے گھر کے اندر آئے، چادر کو ہٹایا تو دیکھا کون ہے؟ ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگر جان کا خوف ہوتا کہ بھائی مارا جاؤں گا، ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ اور سمجھ کے مار لیا، علی شجاعت اتنی تنا کافی ہے، جنگیں جتنی بھی جیتی مولا علی،